فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 40ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 467۔ عنوان ہے بیت المال کی تقسیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ اور صدقات اور اموال غنائم کو جمع رکھنے کے بجائے اموال غنائم کو مجاہدین میں اور دوسرے اموال جس شہر اور علاقے سے وصول ہوتے وہیں کے مسلمانوں میں فوراً تقسیم کر دیتے۔ اس لیے نہ بیت المال تشکیل دیا گیا اور نہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب فتوحات کے نتیجے میں روم اور ایران کے خزانے مدینے میں سمٹ آئے تو بیت المال کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے نظم اور انصرام کے لیے محکمہ مالیات قائم کیا گیا۔ اس محکمے کے زیر نگرانی سرمایہ سمیٹ کر رکھا جاتا جس سے رفاعی امور انجام دیے جاتے اور سالانہ وظائف کی تقسیم ہوتی۔ حضرت کے دور میں تقسیم کی بنیاد عدل اور مساوات پر تھی اور سب سے یکساں برتاؤ ہوتا تھا، مگر آپ کے بعد تقسیم بالسوایہ کی پابندی ختم کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں بیت المال میں سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ وظیفہ ملتا تھا۔ ازواج پیغمبر کو دوسری خواتین پر ترجیح دی جاتی تھی اور حضرت عائشہ کو دوسری ازواج سے 2000 زائد دیا جاتا تھا۔ بدرین کے وظائف ان لوگوں سے زیادہ تھے جو بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، اور مہاجرین کو انصار پر فوقیت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ درجہ بندی بھی باقی نہ رہی اور انہوں نے کتاب اور سنت اور سیرت شیخین کی پابندی کا عہد کرنے کے باوجود نہ تقسیم بالسوایہ ضروری سمجھی اور نہ تقسیم بالمدارج، بلکہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ عمومی عزیزوں اور دوستوں اور ہوا خواہوں کی تن پروری کے لیے مخصوص کر دیا اور جسے چاہا اور جس قدر چاہا بطور عطیہ بخش دیا۔ امیر المومنین نے جب بیت المال کا نظم و ضبط اپنے ہاتھوں میں لیا تو عمل پیغمبر کے مطابق جس شہر میں جو مال جمع ہوتا اسی شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دیتے، اور وہاں سے کچھ بچ کر آتا تو بیت المال میں سمیٹ کر رکھنے کے بجائے ہر جمعے کو مستحقین میں تقسیم کر کے بیت المال خالی کر دیتے۔ جب بیت المال خالی ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اس میں جھاڑو دیتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے، میں جس طرح خالی اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ باہر جا رہا ہوں۔ ابن عبدالبر نے تحریر کیا کہ حضرت نے یہ نوبت نہیں آنے دی کہ رات گزاریں اور بیت المال میں پڑا رہے، بلکہ رات سے پہلے سے تقسیم کر دیا کرتے تھے، البتہ اگر کوئی مانع ہوتا تو صبح ہونے دیتے۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ ایک دفعہ اس وقت مال آیا جب رات کا اندھیرا شروع ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ اس مال کو ابھی تقسیم کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا اب تو رات ہو چکی ہے، اسے کل پر اٹھا رکھیے۔ فرمایا کیا تمہیں یقین ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ کہا کہ موت کا علم اللہ کے سوا کس کو ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ پھر دیر نہ کرو اور اسے ابھی تقسیم کر دو۔ چنانچہ چراغ روشن کیے گئے اور سارا مال راتوں رات تقسیم کر دیا گیا۔ سابقہ حکومتوں میں بیت المال کی غیر مساویہ
مساوانہ تقسیم نے معاشی نظام کو غیر متوازن بنا دیا تھا۔ حضرت نے اس میں تبدیلی ضروری سمجھی اور غیر مساوانہ تقسیم کے بجائے اسلامی نظریہ مساوات کو پھر سے زندہ کیا اور چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کر کے سب کا حصہ یکساں قرار دیا۔ اگرچہ یہ طرز عمل امتیاز پسند ذہنیتوں پر شاخ گزرا اور سرمایہ دار طبقے کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، مگر حضرت کسی کو خاطر میں نہ لائے اور اپنے اصول سے جو عین اسلامی اصول تھا ہٹنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر نے یہ دیکھا کہ تقسیم مال میں ان کا امتیاز خطرے میں ہے تو وہ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، حضرت عمر ہمیں بیت المال سے اتنا اور اتنا دیا کرتے تھے، آپ بھی اس کا لحاظ رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے چھوڑو کہ فلاں تمہیں اتنا دیا کرتا تھا، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ تمہیں کیا دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ حضرت نے انہیں خاموش دیکھا تو فرمایا، رسول اللہ تقسیم بالسوایا کے اصول پر کاربند نہ تھے؟ کہا کہ ہاں، وہ سب میں برابر تقسیم کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پھر سنت رسول زیادہ قابل عمل ہے یا سنت عمر؟ کہا کہ قابل عمل تو سنت رسول ہے، مگر ہمیں اسلام میں سبقت کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے اسلامی غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیں رسول اللہ سے قرابت بھی ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں تمہیں سبقت حاصل ہے یا مجھے؟ کہا کہ آپ کو۔ فرمایا تم نے جہاد میں زیادہ حصہ لیا یا میں نے؟ آپ نے کہا۔ فرمایا تمہیں رسول اللہ سے زیادہ قرابت ہے یا مجھے؟ پھر حضرت نے ایک مزدور کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس مال میں میرا اور اس مزدور کا حصہ برابر ہے۔ جب میں اپنے لیے امتیاز گوارا نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیوں کر گوارا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بیت المال میں اعلیٰ، ادنا، قرشی اور غیر قرشی، آزاد اور غلام سب کا حق مساوی سمجھتے تھے اور رنگ و نسل اور قومیت اور وطنیت کی بنا پر امتیاز گوارا نہ کرتے تھے، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں سب امتیازات ختم کر دوں گا۔ عقیل نے یہ سنا تو حضرت سے کہا، آپ مجھے اور مدینے کے ایک حبشی غلام کو ایک سطح پر رکھیں گے؟ حضرت نے فرمایا، بیٹھیے، خدا تم پر رحم کرے، اگر تم کو اس پر فضیلت ہو سکتی ہے تو تقوی اور سبقت کی بنا پر۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس دو عورتیں آئیں۔ حضرت نے ان دونوں کو برابر برابر دیا۔ اس پر ایک نے کہا کہ میں عربیہ ہوں اور آزاد، اور یہ غیر عربیہ ہے اور کنیز ہے، اور آپ نے ہم دونوں کو ایک درجے پر سمجھ لیا، حالانکہ میں مرتبے کے لحاظ سے بلند تر ہوں۔ حضرت نے زمین پر سے مٹی اٹھائی اور اس پر نظر کرنے کے بعد فرمایا، میرے علم میں نہیں کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہو، مگر اسے جو طاقت اور تقوی میں بڑھا ہوا ہو۔ ایک دفعہ سہیل ابن حنیف اپنے حبشی غلام کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا، یہ بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے آیا ہے، آپ اسے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ تمہیں کیا ملا ہے؟ کہا، سب کو 3 دینار ملے ہیں اور مجھے بھی 3 دینار ملے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اسے بھی 3 دینار دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب آپ کے ہاں آئیں اور آپ نے بیت المال میں سے 20 درہم انہیں دیے۔ انہوں نے واپس پلٹ کر اپنی ایک اجمیہ کنیز سے دریافت کیا کہ تمہیں امیر المومنین نے کیا دیا؟ اس نے کہا 20 درہم۔ یہ سن کر جناب ام ہانی حضرت کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ نے جو کنیز کو دیا ہے وہی مجھے دیا ہے، حالانکہ میرا حق فائق ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ امیر المومنین کی بلند نفسی اس کی قطعاً روادار نہ ہو سکتی تھی کہ وہ قرابت اور عزیزداری کی بنا پر اپنے نظریے تقسیم اموال میں تبدیلی پیدا کریں اور جانبداری سے کام لے کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے امتیازی برتاؤ روا رکھیں، خواہ بہن ہو یا بھائی، بیٹا ہو یا بیٹی۔ چنانچہ آپ سے عقیل نے فقر اور افلاس کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بیت المال میں سے کچھ دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ چند دن صبر کرو، جب دوسروں کو ملے گا تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے ایک شخص سے کہا کہ تم انہیں بازار میں لے جاؤ اور کسی دکاندار کے سامنے کھڑا کر دو،
عقیل سے کہا تم اس دکان کا تالا توڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہو سمیٹ کر گھر لے جاؤ۔ عقیل نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں چوری کروں اور چور کہلاؤں؟ فرمایا تو پھر تم مجھے چور بنانا چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے چوری کر کے تمہیں دوں۔ ایک دفعہ عقیل کے بچوں نے حضرت کو کھانے پر بلایا۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو پوچھا کہ یہ کھانے کا سامان کہاں سے مہیا کیا گیا ہے؟ کہا ہم چند دن اپنے حصے کو جو بچاتے رہے ہیں اس سے یہ سامان خریدا گیا۔ فرمایا بچنے کا سوال اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب تمہیں ضرورت سے زائد ملے، جب تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو، لہٰذا تم جتنا روز بچاتے تھے آئندہ اتنا کم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ دینے سے کوئی جواز نہیں ہے۔ اس پر عقیل بگڑ گئے۔ حضرت نے لوہے کے ایک ٹکڑے کو تاپایا اور ان کے جسم کے قریب لے گئے۔ عقیل ڈر کے پیچھے ہٹے۔ حضرت نے فرمایا تم لوہے کے ایک گرم ٹکڑے کو دیکھ کر چیخ اٹھے ہو اور مجھے اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہو جسے خدا نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے حضرت سے کہا یا امیر المومنین مجھے بیت المال میں سے کچھ دیجیے، میری حالت یہ ہے کہ میں اپنی سواری بیچے بغیر روزمرہ کا خرچ بھی نہیں چلا سکتا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تم اپنے چچا سے یہ کہو کہ وہ چوری کرے اور تمہیں دے۔ حضرت کا کوئی عزیز ہو یا غیر، کسی کا ادنا تصرف بھی بیت المال میں گوارا نہ کرتے تھے، حالانکہ اگر آپ درگزر سے کام لیتے تو کوئی آپ پر حرف گیری نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمرو ابن سلمہ جو حضرت کی طرف سے اصفہان کے عامل تھے گھی اور شہد کی مشکیں لے کر آئے۔ جناب ام کلثوم نے ضرورت کی بنا پر عمرو ابن سلمہ سے تھوڑا سا گھی اور شہد طلب کیا۔ انہوں نے ایک پیالے میں گھی اور ایک پیالے میں شہد بھجوایا۔ دوسرے دن جب یہ مشکیں حضرت کے سامنے لائی گئیں تو آپ نے دو مشکوں کو ان کی اصلی حالت پر نہ پا کر عمرو سے وجہ دریافت کی۔ عمرو نے کہا کہ جناب ام کلثوم نے تھوڑا سا شہد اور گھی طلب کیا تھا، میں نے ان مشکوں کو کھلوا کر گھی اور شہد بھجوا دیا۔ امیر المومنین نے دونوں مشکیں تخمینہ لگانے والوں کے پاس بھیج دیں اور ان سے پوچھا کہ ان مشکوں میں سے کتنا گھی اور شہد کم ہوا ہے اور ان دونوں چیزوں کی قیمت کیا ہوگی۔ انہوں نے اندازہ کرنے کے بعد بتایا کہ جتنا گھی اور شہد ان میں سے نکالا گیا ہے اس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ آپ نے جناب ام کلثوم کو پیغام بھجوایا کہ وہ 5 درہم بھیج دیں۔ اس کے بعد تمام مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دفعہ بصرہ کے خراج میں موتیوں کا ایک قیمتی ہار آیا۔ آپ کی صاحبزادی جناب ام کلثوم نے خزان بیت المال ابو رافع سے کہا کہ وہ ہار 3 دن کے لیے عاریتاً بھجوا دیں۔ ابو رافع نے وہ ہار بھجوایا۔ امیر المومنین نے وہ ہار دیکھا تو پوچھا کہ یہ ہار کیسے آیا؟ ام کلثوم نے کہا میں نے اسے عاریتاً منگوایا ہے۔ فرمایا اگر عاریتاً نہ لیا ہوتا تو میں اس پر سزا دیتا۔ ام کلثوم نے کہا بابا یہ ہار مجھے دے دیجئے۔ فرمایا جب تک میں ہر مسلمان خاتون کے گلے میں ایسا ہار نہ دیکھ لوں اس وقت تک تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اور اتنے ہار آئیں کہاں سے؟ پھر حکم دیا کہ اسے فوراً بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ امیر المومنین احساس ذمہ داری کی بنا پر حقیر اور بے قیمت چیز کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی مالی اعتبار سے قیمتی چیز کو دی جا سکتی ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اسے بانٹ نہ دیتے۔ چنانچہ بیت المال میں ایک رسی دیکھ لی جو تقسیم کے بعد پڑی رہ گئی تھی۔ فرمایا کہ اسے بھی لے جاؤ اور تقسیم کر دو۔ اصفہان سے مال آیا تو اس میں ایک روٹی بھی نکل آئی۔ آپ نے قبیلہ وارانہ تقسیم کے لیے جہاں مال کے 7 حصے کیے اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے میں ایک ٹکڑا رکھ کر اور 7 قبیلوں کے شیوخ کو بلا کر ایک ایک حصہ ان کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ پارچوں کی تقسیم ہوئی۔ امام حسن نے ان پارچوں میں ایک ٹوپی دیکھ کر کہا بابا یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ جب پارچے تقسیم ہوئے تو وہ ٹوپی ایک ہمدانی کے حصے میں آئی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ امام حسن نے اس ٹوپی کو پسند کیا تھا مگر امیر المومنین نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ہمدانی نے وہ ٹوپی امام حسن کی خدمت میں بھیج دی۔ ان چند واقعات پر عمل کرنے کے بعد بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نے تقسیم اموال میں وہی طرز عمل اختیار کیا جو پیغمبر اکرم کا طرز عمل تھا۔ نہ بیت المال میں مال جمع کر کے رکھا اور نہ تقسیم میں رنگ و نسل کا امتیاز کیا،
بلکہ عدل و مساوات کے جو پیمانے وضع کیے اور حق و انصاف کے جو معیاری نمونے پیش کیے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا اس کی مثال کہیں نظر آتی ہے کہ حقیقی بھائی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بیت المال سے چند سیر جو کا مطالبہ کرے، بہن اپنے وظیفے میں چند درہموں کا اضافہ چاہے، ابن ام اور داماد روزمرہ کی ضروریات کے سلسلے میں مدد چاہے، بیٹی گھی اور شہد کا ایک پیالہ لے لے یا ہار آریتن منگوا لے اور بیٹا ایک معمولی سی ٹوپی کی خواہش کرے، مگر اصول پرستی اور حق پسندی کے مقابلے میں محبت اور قرابت کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور بیت المال سے عزیزوں کے ساتھ اتنی سی مراد بھی گوارا نہ کی جائے۔ حالانکہ حق ولایت سے قطع نظر حضرت مسلمانوں سے اجازت لے کر یہ چند چیزیں اپنے عزیزوں کو دے سکتے تھے، مگر آپ کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ مسلمانوں پر ادنا سا بوجھ بھی ڈالیں یا ان کے زیر بار احسان ہوں، جبکہ حضرت اپنے ذاتی مصارف کے لیے غلہ تک مدینے سے منگواتے تھے اور اپنے حق کے باوجود بیت المال پر اپنا بوجھ ڈالنا پسند نہ کرتے تھے۔ ہارون ابن انترا بیان کرتے ہیں کہ میں نے خورنک میں حضرت کو ایک پرانا کمبل اوڑھے دیکھا جو سردی سے بچاؤ کے لیے کافی نہ تھا۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، اس بیت المال میں آپ کا حصہ بھی تو ہے، اس میں کوئی نیا کمبل لے لیجئے۔ خدا کی قسم میں نے تمہیں مال میں سے کوئی چیز لینا گوارا نہیں کی، اور یہ چادر جو اوڑھے ہوئے ہوں مدینے سے لے کر آیا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ صفحہ نمبر ہے 472، عنوان ہے نظام زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو گیہوں، جو، خرما، کشمش، سونا، چاندی، گائے، بھینسوں، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں میں ہر صاحب نصاب پر مقررہ مقدار میں واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت اور پاکیزگی کے ہیں، اور شرعی معنی میں بھی پاکیزگی کا اعتبار کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ سے تطہیر مال ہی مراد ہے، کیونکہ جب تک زکوٰۃ ادا نہ کی جائے مال طاہر نہیں ہوتا، اور ادائے زکوٰۃ کے بعد مال بھی طاہر اور انسانی ذہن بھی بخل، طمع، حب مال اور ان سے پیدا ہونے والی کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور اس کے ذریعے انہیں پاک و صاف کر دو۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند افراد کی اعنات اور دستگیری ہوتی رہے اور معاشرے میں کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہ جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے 7 مصارف کا تعلق افراد سے ہے اور 1 مصرف کا تعلق اجتماعی اور رفاعی امور سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ صدقہ زکوٰۃ بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، اور اس کے کارندوں اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور غلاموں کی رہائی کے لیے، اور قرض داروں کے ادائے قرض کے لیے، اور خدا کی راہ میں امور خیر کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ زکوٰۃ سے بڑی حد تک معاشی ناہمواریوں کو متوازن سطح پر لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر سال دولت کا ایک حصہ دولت مندوں کے ہاتھ سے نکل کر غریبوں اور محتاجوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے امیر و غریب کا تفاوت ختم تو نہیں ہوتا، مگر ایک حد تک اس میں کمی ضرور ہو جاتی ہے، اور اس فریضہ مالی کا مقصد بھی یہی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے بجائے افراد میں بٹتی رہے اور سرمایہ داری کی طرف جھکاؤ پیدا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صدقات و خیرات کی غرض اور غایت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ دولت ہر پھر کے تمہارے دولت مندوں ہی کے ہاتھ میں نہ رہے۔ بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس سے نہ معاشی تفریق ختم کی جا سکتی ہے اور نہ امیر و غریب کے درمیانی فاصلے کم ہوتے ہیں، بلکہ محتاجوں اور ناداروں کی تعداد جوں کی توں رہتی ہے، نہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور نہ ان کی احتیاج میں کمی ہوتی ہے۔ اس کا جواب تو وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے کہ اللہ نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا اتنا ہی حق مقرر کیا ہے جو ان کی ضروریات کی کفایت کرتا ہے، اور اگر اللہ یہ جانتا کہ اس سے محتاجوں کی احتیاج برطرف نہیں ہو سکتی تو اس کی مقدار زیادہ کر دیتا، بلکہ وہ چاہتا
تو مالک کے مال میں فقیر کا حصہ مالک کے برابر یا اس سے بھی زائد قرار دے سکتا تھا، مگر حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ صاحب مال کا حصہ وافر رکھا جائے، کیونکہ یہ مال اس کی محنت اور ریاضت اور کدوکاش اور کا ثمرہ ہے، اور غریب اور نادار کا اس میں حق ہے، تو مالک بھی ضرورت اور احتیاج کے لحاظ سے فقیر کا شریک ہے۔ تو جہاں اللہ نے فقیر کا اس کی غربت اور احتیاج کی بنا پر حق رکھا ہے، وہاں مالک کی ضرورت کے علاوہ اس کی محنت صرفہ اور حق ملکیت کی رعایت بھی ضروری تھی۔ چنانچہ اس حکیم المطلق نے اسی حق کی بنا پر جہاں مالک کی محنت اور صرفہ کام ہوتا ہے، زکوٰۃ کی مقدار زیادہ رکھی ہے، اور جہاں محنت اور صرفہ زیادہ ہوتا ہے وہاں فقیر کا حصہ کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کے حصول میں زیادہ محنت و مشقت کرتا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ گیہوں کی فصل اگر بارانی ہو تو مالک چونکہ آبپاشی کی محنت اور اس کے مصارف سے بچ جاتا ہے، اس لیے فقیر کا حصہ 1/10 قرار دیا ہے، اور اگر فصل آبپاشی کے ذریعے ہو تو چونکہ مالک آبپاشی کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، اس لیے فقیر کا حصہ 1/20 قرار دیا گیا ہے۔ یوں ہی ان چوپاؤں میں جن کی پرورش کا بار مالک پر ہوتا ہے فقیر کا حق قرار نہیں دیا گیا، اور جو صحراؤں اور چرگاہوں میں چر کر خود ہی اپنا پیٹ پالتے ہیں ان میں فقراء کا حق قرار دیا گیا ہے۔ غرض اللہ نے مالک کے صرافہ اور محنت اور فقیر کی احتیاج میں ایک نسبت قائم کر کے زکوٰۃ کی مقدار مقرر کی ہے، ایک طرف فقیر کو بقدر کفایت ملتا رہے اور دوسری طرف مالک پر اتنا ہی بار پڑے جسے وہ خوشی خوشی گوارا کر لے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مقدار کی کمی احتیاج کی باقی رہنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ دولت مندوں کا ایک طبقہ سرے سے اس فریضے کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اور جو طبقہ اس فریضے کو فریضہ سمجھتا ہے وہ تھوڑی بہت زکوٰۃ دے کر ایک وافر حصہ ہیلے بہانوں سے بچا لے جانے کا جواز پیدا کر دیتا ہے۔ اگر دیانت اور احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ طبقاتی تفریق کو کم کر کے معاشی حالات پر قابو نہ پایا جا سکے، اور پھر فقراء کی عنات زکوٰۃ ہی پر کب منحصر ہے کہ مقدار کی کمی بیشی کا سوال اٹھایا جائے۔ یہ مقدار تو زکوٰۃ واجبی کی ہے، ورنہ زکوٰۃ مستحبی کے لیے نہ نصاب کی شرط ہے اور نہ مقدار کی حد بندی، بلکہ جیسے حالات ہوں ان کے مطابق صدقات اور خیرات سے عزیزوں، ہمسایوں اور ناداروں کی خبرگیری کرنا انسانی فرائض میں داخل ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ شرعی ہے، لہٰذا اس میں نیت تقرب اور ادائے فرض کا تقاضا کار فرما ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی احسان ہے جو فقیر اور نادار پر کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک اجتماعی حق ہے جس کا حقداروں تک پہنچنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا حق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام اجتماعی تھا، جو کارندوں کے فریضے کے ذریعے جمع کی جاتی تھی، اور پھر مصارف معینہ پر اسے صرف کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو پیغمبر کے بعد ولی امر اور نگران حقوق تھے، انہوں نے اپنے دور میں اپنی زیر نگرانی زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا محکمہ قائم کیا اور ان تمام امور کی پابندی کی جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی جمع آوری پر ان لوگوں کا تقرر کرتے جن کی امانت و دیانت اور راست روی پر وثوق ہوتا تھا، انہیں تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کرتے اور تاکید فرماتے کہ وہ وصولی کے سلسلے میں سختی اور تشدد سے کام نہ لیں۔ اگر کوئی خود سے کہے یا پوچھنے پر بتائے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے تو اس سے زکوٰۃ لی جائے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس سے دہرا کر نہ پوچھا جائے، کیونکہ یہ بے اعتمادی کا مظاہرہ ہوگا جو اسے ناگوار گزرے گا۔ اور چراگاہوں میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے کسی خاص جانور کے لینے پر اصرار نہ کیا جائے، بلکہ مالک کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنا حصہ چھانٹ لے، البتہ جو جانور لنگ کرتا ہو یا
کمر شکستہ ہو یا ناکارہ اور بیمار ہو وہ نہ لیا جائے۔ حضرت ان جانوروں کی دیکھ بھال کی بھی تاکید فرماتے تھے اور کارندوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ وہ انہیں بے گیا راستوں کی طرف نہ لے جائیں بلکہ ایسے راستوں سے لائیں جہاں پانی اور سبزہ ہو، اور انہیں پانی پینے اور چرنے اور سستانے کا موقع دیں۔ اونٹنی اور اس کے بچے کو الگ الگ نہ رکھیں اور سارے کا سارا دودھ نہ دھویا جائے تاکہ بچے کا حصہ کم رہ جائے۔ حضرت کی یہ ہدایات اور طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں جبر و تشدد کو روا نہ رکھتے تھے اور نہ اس کے لیے خون ریزی اور لشکر کشی کا کوئی جواز سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ وہ امال کی سخت گیری اور حکومت کے دباؤ سے متاثر ہونے کے بجائے محض رضائے الہی اور خوشنودی پروردگار کے لیے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اس کی ادائیگی بھی جبر کے ماتحت ہو تو فریضہ زکوٰۃ اور حکومت کے جبری ٹیکسوں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام مال زکوٰۃ کو انہی مصارف میں صرف کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور اسے محاصل حکومت کی دوسری مدوں میں خلط ملط نہ ہونے دیتے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 475، عنوان ہے نظام خراج۔ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں سے کچھ علاقے وہ تھے جن کے مالک حرب اور ضرب سے ملغوب کیے گئے، اور کچھ وہ تھے جو لڑے بھیڑے بغیر صلہ سے مفتوح ہوئے۔ وہ علاقے جو قہر اور غلبے سے مفتوح ہوئے، ان علاقوں کی دو زمینیں جو شور افتادہ اور پہاڑوں اور دلدلوں کے نیچے واقع ہوں یا ذرائع آبپاشی کے فقدان سے ناقابل زراعت ہوں، وہ انفال میں داخل ہیں جو اللہ اور رسول سے مخصوص ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ انفال اللہ رسول کے لیے ہے۔ پیغمبر کے بعد امام اور ولی امر کو اختیار ہے کہ وہ ان زمینوں اور زمینوں سے نکلنے والے معدنیات کو مصلح اہل اسلام یا مصلح عامہ میں جس طرح چاہے تصرف میں لائے، اور ولی امر یا اس کے نائبین کی اجازت خصوصی یا عمومی کے بغیر کسی کو ان میں حق تصرف نہیں ہے۔ جو زمینیں فتح کے موقع پر زراعت کے قابل اور آباد ہوں وہ ولی امر کی اجازت سے مسلمانوں میں بانٹ دی جائیں گی تاکہ وہ ان میں کاشت کریں اور ملکی پیداوار بڑھائیں، اور وہ علاقے جو معاہدہ صلح کے نتیجے میں مفتوح ہوئے ہوں، اگر وہاں کے باشندے اپنی مرضی اور اختیار سے اسلام لے آئیں، جیسے مدینہ، بحرین اور یمن کے بیشتر حصے، تو ان کا اپنی زمینوں پر قبضہ بدستور رہے گا اور وہ زمینوں کی پیداوار سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر اپنے مذہب و مسلک پر باقی نہ رہیں اور جن شرائط پر مصالحت ہوگی ان شرائط کی پابندی کی جائے گی۔ اگر یہ معاہدہ ہو کہ وہ اپنی زمینوں اور جائیدادوں کے بدستور مالک رہیں گے تو انہیں ان کی زمینوں پر بحال رہنے دیا جائے گا، البتہ انہیں ذمی قرار دے کر ان پر جزیہ عائد کیا جائے گا، اور اگر اس شرط پر صلح ہو کہ وہ اپنی زمینوں سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کو دے دیں تو وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جس علاقے کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا جاتا تھا اس علاقے کی زمینیں اراضی جزیہ کہلاتی ہیں، اور جو زمینیں لڑ کر یا شرط صلح کی روح سے مسلمانوں میں بٹ جاتی ہیں وہ اراضی خراجیہ کہلاتی ہیں۔ انہیں اراضی خراجیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں کاشت کرنے والوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کاشت کا معاوضہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ اگر معاوضہ غلے کی صورت میں ہو تو مقاسمہ کہلاتا ہے، اور قیمت کی صورت میں ہو تو اسے خراج کہا جاتا ہے۔ خراج کی مقدار ولی امر کی ثوابدید سے وابستہ ہے، وہ حالات کے مطابق خراج کی تعین کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور میں خراج کی تحدید اور جمع آوری کا بندوبست کیا، مگر حضرت کی نظر خراج سے زیادہ زمین کی آبادی پر تھی تاکہ رعایا مالی اعتبار سے فارغ البال ہو اور خراج کے بار کے نیچے دب کر نہ رہ جائے۔ چنانچہ مالک اشتر کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی سے حاصل ہوتا ہے، اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت خراج کی وصولی
کے سلسلے میں سختی برتنے کے خلاف تھے اور اپنے کارندوں کو ہدایت دیتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ وہ خراج کی وصولی میں اپنا رویہ نرم رکھیں اور کسی پر جبر و تشدد نہ کریں۔ چنانچہ آپ نے بنی ثقیف کے ایک شخص کو قادسیہ اور کوفے کے بعض علاقوں میں وصولی خراج کے لیے نامزد کیا تو اس سے فرمایا کہ خبردار، خراج کے درہموں کی خاطر کسی مسلمان یہودی یا نصرانی کو اذیت نہ دینا، نہ درہموں کے لیے کھیتی باڑی میں کام آنے والے چوپائے فروخت کرنا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ان کے پاس ضرورت سے زائد ہو وہ لے لیں۔ یہ روایت ہے بہار کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 538 پر۔ حضرت نے خراج کی رقم بہت معمولی تجویز کی تھی جو کسی پر بار نہ تھی۔ بلازری نے مفتوح البلدان میں تحریر کیا ہے کہ مسیب ابن یزید نے بیان کیا کہ حضرت نے میرے والد کو فرات سے سیراب ہونے والے علاقے میں خراج کی وصولی پر مامور فرمایا تھا، جس کی شرح یہ تھی: گندم کی کاشت پر اگر فصل گھنی ہو تو فی جریب یعنی بیک آدھا 1.5 درہم اور 3 سیر غلہ، اور اگر درمیانی ہو تو 1 درہم اور اگر ادنا ہو تو 0.25 درہم یعنی 2.2/3 2/3 درہم، اور جو پر اس کا آدھا خراج تھا۔ باغات جس میں خرما اور دوسرے پھلدار درخت ہوں فی جریب اور 10 درہم، اور انگور کی بیلیں جب چوتھے سال میں داخل ہوں تو فی جریب 10 درہم، اور کھیرا، سبزی، ترکاری، تل، روئی اور اکے دکے پھلدار درختوں پر خراج نہ تھا۔ صفحہ نمبر ہے 477 اور عنوان ہے نظام جزیہ۔ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے دوش بدوش یہود و نصاری اور مجوس کو بھی تمام شہری حقوق حائل ہوں گے، بشرطے کہ وہ رعایا بن کر رہنا پسند کریں اور مملکت کے وفادار رہیں، نہ دشمنان اسلام کے معاون اور مددگار ہوں اور نہ اسلام کے خلاف جنگی عزائم رکھتے ہوں۔ اس صورت میں ان سے حسن معاملات سے پیش آیا جائے گا اور حکومت ان کی جان و مال اور ناموس کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر باقی رہنے اور مذہبی مراسم کے بجا لانے میں آزاد ہوں گے، البتہ جدید عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے بجائے محرمات سے نکاح کرنے، شراب پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے کے مجاز نہ ہوں گے۔ اگر کسی نظریاتی ریاست میں کسی جماعت کے حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں تو اس پر کچھ فرائض بھی عائد ہوں گے، چنانچہ ان معاشی اور معاشرتی حقوق کے عوض ملکی قوانین کی پابندی کے علاوہ ایک جزوی ٹیکس بھی عائد ہوتا تھا جس کا نام جزیہ ہے۔ یہ لفظ جزا سے ماخوذ ہے جس کے معنی بدلے اور عوض کے ہے، یا فارسی لفظ گزدیہ و گزیہ کی عربی شکل ہے۔ اس جزیے سے رفاہی اور دفاعی امور انجام دیے جاتے ہیں جس سے مسلم اور غیر مسلم یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ غیر مسلم پر ناروا اور بار نہ ہوگا، جبکہ ان کا مفاد بھی اس سے وابستہ ہے۔ اس کی مقدار بھی خراج کی طرح معین نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات ہوں گے کہ ولی امر ان کے مطابق جزیے کی رقم تجویز کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں جزیے کی شرح یہ تھی کہ عمرہ سے 48 درہم، درمیانی طبقے سے 24 درہم اور عوام سے 12 درہم سالانہ، اور بچوں، بوڑھوں، اندھوں، دیوانوں، مفلسوں، اپاہجوں، عورتوں اور راہبوں کو جزیے کی چھوٹ تھی۔